ایمان کو مضبوط کرنا 107۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ لوگ اکثر ان چیزوں کو الجھا دیتے ہیں جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا کنٹرول ہوتا ہے اور ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس الجھن کے نتیجے میں وہ صحیح ذہنیت اور طرز عمل کو اپنانے میں ناکام رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ذہنی سکون حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اس کے بجائے ان کی الجھنوں کی وجہ سے وہ ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت کم وقت میں انتہائی موڈ سے دوسرے موڈ میں جھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ذہنی عارضے جیسے تناؤ، اضطراب اور ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے۔ اس نتیجے سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی کی زندگی میں 2 عناصر ہوتے ہیں۔ پہلی وہ چیزیں ہیں جو ظاہری ہیں اور ان پر قابو نہیں ہے، جیسے بیمار پڑنا۔ یہ چیزیں تقدیر اور رضائے الہی سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ دوسرا عنصر اندرونی ہے اور کسی کے رویے سے جڑا ہوا ہے۔ اس عنصر پر ایک شخص مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور یہ وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا۔ الجھن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی یہ سمجھنے میں ناکام رہتا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر کنٹرول رکھتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک متوازن ذہنی کیفیت کو اپنانے میں ناکام رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ خوشمانی، پرجوش، آسانی کے وقت اور ضرورت سے زیادہ اداس، مانی، غم، مشکلات کے وقت۔ اس کے بجائے وہ اپنے رویے پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں اور اس کے بجائے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے یہ ان کے قابو سے باہر ہے اور تقدیر کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ بیرونی حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ اپنے آپ پر قابو نہ رکھنے کے نتیجے میں وہ معمولی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں اور معمولی باتوں پر انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب بھی وہ اپنے انتہائی رویے سے صحت یاب ہوتے ہیں تو وہ صرف اپنے کندھے اچکاتی ہیں اور تبصرہ کرتے ہیں کہ زندگی ایسی ہے اور یہی ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رویے میں بہتری نہیں لاتے اور نہ ہی اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رویے کی ذمہ داری نہیں لیتے اور اس کے بجائے اسے ان چیزوں کے ساتھ رکھتے ہیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک بدتمیزی اور احمقانہ رویہ ہے، جیسا کہ کوئی شخص اپنے برے رویے اور رویے کے لیے اللہ تعالیٰ کو، جو تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے، کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، حالانکہ ان کا طرز عمل مکمل طور پر ان کے قابو میں ہے۔ جب کوئی یہ رویہ اختیار کرے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ایک انتہائی مزاج سے دوسرے مزاج میں جھولنا اس دنیا کا ایک معمول ہے اور اسی طرح زندگی گزارنی تھی۔ یہ ایک متوازن مسلمان کی زندگی کے مقابلے میں ذہنی طور پر غیر مستحکم شخص کے طرز زندگی کے زیادہ قریب ہے، ایک ایسا توازن جس کا اسلام سکھاتا ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کسی کو الجھنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس چیز پر ان کا اختیار نہیں ہے اس پر ان کا مکمل اختیار ہے، یعنی ان کے رویے اور رویے پر۔ ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے ایک مسلمان اپنے تجربات سے سیکھ سکتا ہے اور اسلامی علم کی مدد سے وہ ایک متوازن ذہنی حالت اختیار کرے گا جس کے تحت وہ شدید مزاج سے بچیں گے۔ یہ اس دنیا میں امن اور دماغ کی طرف جاتا ہے۔ باب 57 الحدید آیات 22-23۔ زمین پر تمہاری درمیان کوئی آفت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ایک رجسٹر میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے وجود میں لائیں، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ تم اس چیز سے مایوس نہ ہو جاؤ جو تم سے چھوٹ گئی ہے، اور جس چیز پر تم خوش نہیں ہو رہے ہو اس نے تمہیں دیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔